ایک بچے نے پوچھا کہ جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک تو پایوں پر آتے ہیں، پہلے ایک اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھے نے چاروں کو کندھا دیتے ہیں اور بلند آواز سے دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا سنت ہے اس طرح کرنا؟ یہ بالکل چاروں پایوں کو کندھے پر اٹھا کر بالترتیب 10-10 قدم چلنا یہ سنت لکھا ہے اکابرین نے۔ اس کا طریق یہ ہوگا کہ پہلے آپ میت کے جو سیدھا کندھا اس کو اپنے لے کے سیدھے کندھے پہ لے کے چلیں گے، پھر اسی کے پیچھے آ کر یعنی 10 قدم چلیں، پھر 10 قدم ادھر، پھر اس طرف آ جائیں اور لیفٹ کو اوپر اپنے رکھ کر 10 قدم، پھر اسی کے پیچھے پائتین پر آ کر 40 قدم، یعنی کم از کم 40۔ اب زیادہ کرنا چاہے کر لیں تو جو اکابرین نے روایات نقل کی ہیں اس کے حساب سے انسان کے 40 بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ سنت کریم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، ہر طرف سے کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا، یقیناً یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا۔ پہلے زمانے میں بلکہ فقہائے اسلام نے اس کو مکروہ لکھا تھا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، یعنی نہ کرنا بہتر ہے، لیکن کریں تو کوئی گناہگار نہیں، کیونکہ ذکر الہی سے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر ذکر الہی کریں گے تو باعث نزول رحمت ہوتا ہے، تو مردے کے لیے راحت کے سامان ہونے کا امکان ہے۔ منع کیوں کیا تھا؟ منع اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے دور میں لوگ جب جنازے میں شرکت کرتے تھے تو ہر ایک جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، اور یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، یہ ظاہری ذکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ظاہری ذکر تو ویسی غفلت سے بھی آدمی کرتا ہے، لیکن جب انسان سوچتا ہے، غور کر رہا ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہمارے ظاہر و باطن پہ پڑتے ہیں، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جنازے میں جب کوئی آدمی شرکت کرتا اور چاہتا کہ اس جنازے کے قریبی عزیز سے تعزیت کر لے، تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے قریبی عزیز کون ہے، اس لیے کہ ہر شخص غم میں ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ وہ اداس نظر آتا تھا اور غور و تفکر کرتا ہوا، تو رشتہ دار کی پہچان نہیں ہوتی تھی، یعنی اجنبی آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، اب آپ دیکھیں گے، آپ بھی شرکت کرتے ہیں، جنازہ چل رہا ہوگا، شروع میں تو جوش سے اٹھائیں گے، اس کے بعد 10-12 رہ جائیں گے، باقی سارے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور آپس میں باتیں، بعض اوقات تو مذاق، بعض اوقات موبائل پر کاروباری ڈیل چل رہی ہوں گی۔ اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اب اگر ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دے تو بہت زیادہ غفلت، تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بلند آواز سے ذکر کر لے تاکہ اس کی توجہ مردے کی طرف رہے، تو عبرت بھی حاصل ہوگی، لہذا اب یہ ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہے اور رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ لوگوں میں خواہ معروف ہو گیا ہے، اور جاہل قسم کے لوگوں نے ان چیزوں کو عام کیا ہے۔ رزق ہر ایک کی اپنی قسمت اور نصیب کا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایات میں موجود ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو فرماتا ہے، لکھ کہ یہ کتنا رزق حاصل کرے گا۔ ہر بچے کا رزق اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس فرشتے کو لکھواتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ کرم پر ہے، تقسیم بھی اللہ نے کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی، اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا، تو بیوی بیچاری کہاں سے بڑھائے گی، کہاں سے کم کرے گی؟ اس لیے یہ غلط خیالات ہیں۔ دوسرا یہ کہنا کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اولاد میاں بیوی دونوں کی قسمت کی ہوتی ہے،
کیونکہ اولاد کو دونوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے جو اولاد مقرر کرتا ہے، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، یا معاذ اللہ کوئی تیسری جنس ہے، یا مطلب بعض بچیوں کو بانجھ رکھا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش سے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ بھی غلط خیال ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے، جو خاص طور پہ خواتین اس قسم کی باتیں کرتی نظر آتی ہیں، بہو گھر میں آئی، رزق میں کمی آئی تو کہتی ہے منحوس آ گئی۔ دیکھو صحیح کہا تھا لوگوں نے، اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے، رزق عورت کی قسمت، اس نے کم کر دیا۔ اب یہ بتائیے، جو نحوست کا کنیکشن آپ نے بہو کے ساتھ ملایا، یہ کس نے آپ کو بتایا تھا؟ آپ کی نحوست نہیں ہے، بہنوں آپ کی بیٹیوں کی نحوست نہیں ہے، دیگر جو گھر میں خواتین ہیں ان کی نحوست نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں تو دلیل دیں اس کے اوپر، غلط بات ہے بالکل۔ اور چلے اگر آپ کو یہ مقولہ مانی لیں، اب اگر اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی 1 2 3، تو کیوں آپ بہو کو کہتی ہیں اولاد تو مرد کے نصیب کی ہے؟ اپنے بیٹے کو برا بھلا کہیں کہ منوس تو لڑکیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، بھاڑ میں جا، مر جا، کمبخت، نکل ہمارے گھر سے باہر، لیکن آپ نہیں کہتے ہیں، کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ سب ایسے الٹے سیدھے مقولات ہیں جو جاہلوں نے عام کرتی ہیں۔ اولاد اگر بچیاں پیدا ہوتی رہے، نہ عورت کا قصور ہے نہ بیٹے کا قصور ہے، یہ قصور ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت ہے، انعام ہے، اس میں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے دونوں کے لیے بچیاں عطا فرمائی ہیں، لہذا خیالات بالکل غلط ہیں۔ یہ کہتے ہیں کسی کا نکاح بغیر گواہ اور بغیر مہر کے ہوا تو اس میں کیا شوہر کے بیوی پر حقوق لازم ہوں گے؟ جیسے اگر وہ پردے کا بولے تو کیا اس کو ماننا پڑے گا؟ دیکھیں بغیر مہر کے تو نکاح ہو جاتا ہے، اس میں مہر مثل لازم آتا ہے کہ لڑکی کے خاندان والے یعنی والد صاحب کی طرف سے اکثر عورتیں جو اس کی صفات کی طرح ہیں، لڑکی کی عمر، اس کی تعلیم، اس کی خوبصورتی وغیرہ، اس طرح کی جو خاندان کی عورتوں کا مہر ہے وہ خود بخود مقرر ہوگا، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ لیکن بغیر گواہوں کے جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح فاسد ہے، اور اس کو ختم کرنا دونوں پر لازم ہوتا ہے، اور اس میں بس اتنا کہہ دینا کہ یہ میں نے نکاح ختم کیا، بس یہ ایک جانب سے بھی کریں ختم ہو جائے گا، اور اس میں حقیقی طور پہ حقوق لازم نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اگر فرض کر لیں دونوں نے ایجاب و قبول کیا اور رخصت ہو گئے، اب وہ شوہر بن کے آرڈر کر رہا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو کوئی پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کو ختم کرنا واجب ہے، فوراً سے پیشتر ختم کر دیا جائے۔